سبحان اللہ. تمہارے لیے اے نبی میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں بہت ہی قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. یعنی کہ صحابہ کرام یعنی کہ ابھی تک یہ حکم نہیں آیا تھا اور روزے کے اندر تو ان کو ظاہر ہے کہ منع کر دیا گیا تھا, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھی کہ روزہ کھولنے کے بعد بھی یعنی کہ could be go near our wives, تو وہ یعنی they had been doing it already, لیکن دل میں وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں الاؤڈ ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے, حالانکہ الاؤڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ان کو چھیڑ رہے ہیں کہ تم چپکے چپکے اپنی طرف سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ ایسا لے لیتے ہیں اور ایسا کام کر دیتے ہیں اور دل میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پلیز یہ الاؤڈ ہی ہوتا ہے کہ نہیں, اور پھر اس وقت جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعی الاؤڈ تھا, اٹ واز فائن, کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو, اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بصراحت یعنی تفصیل سے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی کہ کسی کا مال بھی جو ہے کوئی بھی مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی وہ مال حرام ہے آپ کے لیے جو کسی کے اوپر ظلم کر کے حاصل کیا گیا ہو یا ان لافل طریقے سے حاصل کیا گیا ہو, یا وہ مال جو آپ کا نہیں تھا, آپ نے جھوٹ بول کے رشوت دے کے یا جھوٹا وعدہ کر کے جھوٹی قسم کھا کر حاصل کیا, وہ حرام ہے آپ کے لیے, ایبسلیوٹلی حرام. لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخ اور تعین اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے. یہ بھی ان کی ایک بڑے عجیب کسٹم تھا کہ وہ یہ یوں کرتے تھے کہ جب وہ حج پہ جایا کرتے تھے نا, تو جب واپس آتے تھے حج سے تو اپنے گھروں کے بیک ڈور سے اندر آتے تھے, کھڑکیوں سے پھلانگ کے اندر آتے تھے, اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے تھے. اور اپنی طرف سے انہوں نے نیکیاں اور برائیاں بنا لی تھی کہ یہ نیکی اور وہ نیکی نہیں ہے, اور یہ برائی اور یہ برائی نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی نا لاجک اور دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. آپ جس بھی چیز کو نیکی اور عبادت سمجھ رہے ہیں نا, یو شوڈ ہیو اے لاجک فار دیٹ. دلیل, حدیث, قرآن کی کوئی آیت آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ میں اس لیے. ورنہ تو ہم نے بھی نیکیوں کی عجیب عجیب قسم کے وہ بنائے ہوئے ہیں, معیار بنا لیے ہوئے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی نیکی نہیں ہے, جس کا کوئی سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کچھ مہینوں کو ہم نے بے وجہ میں حرام کر لیا اور کچھ حرام مہینوں کو ہم نے بے وجہ سے ان کے اوپر ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. حرام مہینے کون کون سے ہیں ویسے؟ ہاں, ذیقعت, ذی الحج, محرم اور رجب. اب یہ 4 حرام مہینے ہیں. وی شوڈ بی ویری کیئرفل ان دیز 4 months کہ اس میں لڑائی جھگڑا اور گناہ جو ہے وہ ایکسٹرا اس کا عذاب ملتا ہے. لیکن اس کے متعلق بھی عجیب و غریب, مثلا شادیاں نہیں کرتے. اب کس بیس پہ, کس لاجک پہ یہ کرتے ہیں؟ سفر کا مہینہ, چلیں سفر کے مہینے کو کر لیتے ہیں. آپ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے. یہ کس بیس پہ, کس لاجک پہ, کہاں لکھا ہوا ہے؟ بے وجہ. اور اس کو بڑی کوئی نا عبادت سمجھتے ہیں. اسی طرح محرم کے مہینوں میں بھی, اس کے بعد شبرات کے دنوں میں بھی, اس کے بعد معراج کے دنوں میں بھی آپ جو کریں یو شوڈ ہیو اے لاجک فار دیٹ, اے دلیل فار دیٹ, اینڈ دین ڈو اٹ. تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ جی گھروں میں پیچھے سے آنا جو ہے وہ کوئی بڑی نیکی کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اپنے گھروں میں کہاں سے آؤ, ان کے دروازوں سے داخل ہو. اور یہ بیسکلی نا یہ تو کہا گیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو, لیکن یہ بیسکلی ایک جنرل رول ہے, ایک رول آف تھم ہے, ایک میگزم ہے اسلام کا. وہ کیا ہے؟ ڈو تھنگس ان اٹس پراپر وے. ہر چیز اس کے پراپر طریقے سے کرنی چاہیے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں داخل ہو اپنے ان کے دروازوں سے. کبھی کبھی ہم لوگ دنیا کی بہت ساری مختلف چیزیں جو ہے نا اس کے اندر اپنی طرف سے چیزیں گھمانے کی اور پھرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں. ڈو تھنگس ان اٹس پراپر وے, ان اٹس رائٹ وے. And doing the right thing is always good. And sometimes doing the good thing is not always recommended. There's a difference between doing good and doing right. ہمیں دین سکھاتا ہے کہ you should do a right thing.
اس یہ ایک سمجھ لیں میکسیمم ہے، ایک میکسیمم ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سبحان اللہ، اٹ از امیزنگ کہ کیسے اسلام میں جو رول آف انگیجمنٹ ہے، یعنی اٹس مائنڈ بلوئنگ کہ ہمارا دین ہمیں جنگ لڑنے کے بھی ایسے رحم والے طریقے بتاتا ہے کہ اٹس امیزنگ. جنگ میں تو کیا کہتے ہیں، ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار. اسلام میں اس میں بھی ہر چیز فیئر نہیں ہے. لو کا بھی کرینہ ہے، محبت کے بھی کرینے ہیں، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ اس سے کسی سے اللہ سے محبت ہے، آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل گئے اللہ اللہ کرتے کرتے، از اٹ الاؤڈ؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی نعتوں کی محفلیں ہو رہی ہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، از اٹ الاؤڈ؟ محبت کے بھی طریقے سکھائے گئے ہیں، اسی طرح جنگ کے طریقے بھی سکھائے گئے ہیں. وی ڈونٹ بلیو ان ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار، ہمیں الاؤڈ نہیں ہے. تو جنگ کے ایسے طریقے، رولز آف انگیجمنٹ اسلام میں دیے گئے ہیں کہ اٹس امیزنگ. یقین نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ یعنی کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو، کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی عورت کو قتل نہ کرو. یہاں تک کہ صحابہ کرام کا اسوہ دیکھیے کہ میدان جنگ میں کوئی ان سے لڑ رہا تھا جس کے آپ کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس کا پردہ ہٹا تو پتہ چلا کہ عورت ہے، اسے وہیں چھوڑ دی. حالانکہ اگر وہ اسے چھوڑ دیں تو وہ اسے آگے سے قتل کر دے گی نا، بیکاز وہ تو جنگ لڑنے آئی ہے. منع ہے تو چھوڑ دی. کسی منگ کو قتل نہ کرو جو اپنے کسی عبادت میں لگا ہوا، اس کو قتل نہ کرو. میدان جنگ میں کوئی تو کلمہ پڑھ لے تمہارے سامنے، اس کو چھوڑ دو. کوئی جو ہے سرنڈر کر لے، ہتھیار پھینک دے، اس کو چھوڑ دو. کسی پودے کو نہ خراب کرو، کسی جنگل کو نہ کاٹو، کسی پرندے کو نہ مارو، کسی جانور کو نہ مارو، کسی کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑو. امیزنگ. اور لوگ کہتے ہیں جی اسلام از اے ٹیررسٹ ریلیجن. دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام. جب اسلام پڑھتا ہے انسان تو حیران ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا میں آپ رولز آف انگیجمنٹ کوئی ہیں، جب یہ ایک ملک یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں، کوئی اصول ان کے ہیں؟ ہسپتالوں پہ یہ حملے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چرچز پہ، مسجدوں پہ، ہر جگہ جا کے. آپ سوچیں، میں حیران رہ گئی. اس دن خبروں میں پچھلے دنوں کی بات ہے، اٹیک کیا انہوں نے دیکھ کے جو ریڈ کراس کا ہاسپٹل تھا اس کے اوپر، جان بوجھ کے اس کا ٹارگٹ لے کے. بھائی مریضوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ کہاں بھاگیں گے بیچارے؟ اور لوگ کہتے ہیں جی دین ہمارا خراب ہے، ہم ٹیررسٹ ہیں. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یہ میدان جنگ کی بات ہے. اور اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ ہاں لڑنے سے نہ روکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. یعنی میدان جنگ میں اب یہ جو ہے نا ایک، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے آج کل ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے جو پیشوا اور امام بنے ہوئے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جنگیں ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. وی آلسو بلیو دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ جنگ اوائڈ کی ہے. ریکارڈڈ ہے سیرہ میں کہ جب بھی جنگ کی گئی ہے دوسروں کی طرف سے ہی مسلط کی گئی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا ہی ایوائڈڈ جنگ، ہی ایوائڈڈ. لیکن یہ جو آج کل کی دنیا کے بن گئے نا کہ جی کوئی آپ کو مارے بھی، کوئی آپ کو سب کچھ لوٹ بھی لے، آپ آگے سے جنگ نہ کرو. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جب آپ کو کوئی جنگ کرے آپ کے ساتھ تو آپ آگے سے لڑو. یو ہیو دا رائٹ ٹو فائٹ بیک. ڈونٹ انیشیٹ the war, لیکن when somebody fights against you then you can fight back. اس پہ وہ حالی کا وہ شعر ہے نا کہ بنے آج جو گلہ باہیں ہمارے، یہ تھے بھیڑیے آدمی خور سارے. یہ جو ہیروشیما ناگاساکی پہ بام گرا تھا یہ ہم نے گرایا تھا. 6 ملین لوگوں کو ہم نے مارا تھا. دنیا کے جینوسائڈ جو ہیں وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں. ہم ہیں، سب سے سارے الزام ہمارے سر پہ ہیں. لیکن ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دس از اے دین آف نیچر، تو ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہاری ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو. یہ بالکل نہیں. بلکہ کیا ہے ہمارے دین کا اصول؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہاری کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تمہیں حق ہے تم بھی اس کو تھپڑ مارو. ہاں معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر. لیکن کہیں نہیں لکھا کہ ایک پہ مارو اور دوسرا آگے کر دو، بیکاز دس از اگینسٹ ہیومن نیچر. اور ہمارا دین اتنا لاجیکل ہے ہر چیز میں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں. یعنی کہ پھر اگر وہ باز آ گئے ہیں تو وہ تم سے نہیں لڑ رہے، جنگ ختم ہو گئی ہے. ڈونٹ کل اینی ون آفٹر دیٹ.
ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. یعنی حرام مہینے میں کوئی تم پہ جنگ کرتا ہے، آ کر تمہیں مارتا ہے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ انیشیٹ نہیں کر سکتے جنگ حرام مہینے میں، بالکل بھی نہیں کر سکتے، لڑائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی حرام مہینے میں، یعنی 4 مہینے ہم نے بتایا حرمت والے مہینے، اس میں کوئی آ کر آپ پہ جنگ کرے تو آپ کہیں نہیں یہ تو حرمت والا مہینہ ہے تو میں تو نہیں لڑوں گا، آپ آئیں مجھے مار لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرام مہینے میں بھی اگر کوئی تم سے لڑے گا تو تم اس سے لڑ سکتے ہو، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ نے انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. یعنی اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نمبر 1 خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنا حرام ہے نمبر 1. نمبر 2 اس کی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہارے لیے مضر ہے، جو تمہیں نقصان دے سکتا ہے. حرام چیزیں تو حرام ہیں، مثلا نشے والی چیزیں، کینبس ہو گئی یا شراب ہو گئی، سب نقصان دہ چیزیں تو حرام ہیں. لیکن ایون جو حرام نہیں بھی ہیں تو ایسی کوئی چیز مت یوز کرو جس سے تمہیں تمہاری ذات کو نقصان پہنچے گا. الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کہ ہماری جسم کا ہم پر حق ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کا جو مرضی سلوک کریں. یو ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور باڈی، آف یور اسکن، آف یور ہیئر. یہ دین نہیں سکھاتا کہ ہم فقیر ہو جائیں جی اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور بال جو بکھرے پڑے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے اصحاب آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ ان کو ریپریمانڈ کرتے تھے کہ گو ٹیک کیئر آف یور سیلف، تم نے کیا حالت بنائی ہوئی. تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری جو نائٹ روٹین ہے، جو ہم کریمیں لگاتے ہیں منہ پہ، لوشن لگاتے ہیں، فیشیل کرتے ہیں، وہ سب ہم عبادت میں کریں گے. اس کی بات سوچیں، اس کا ثواب ملے گا. تو پھر لیٹس گو ہوم اینڈ آرڈر سم تھنگ فرام سیفورا اور کہیں گے تو ہم عبادت کر رہے ہیں. میاں کہے گا چنگی عبادت ہے، کون سے دورہ قرآن میں جا رہی ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی آپ کو، ہمارے جسم کا ہم پہ حق ہے، ہمارے مال کا اس کی حفاظت کرنا بھی. یہ نہیں کہ مجھے تو پرواہ نہیں ہے، چور آئیں لے جائیں، میں تو اللہ والی ہوں. مال کی حفاظت کرنا، اس پہ لاک لگانا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، اپنی فیملی کی، اپنے مال، اپنے نفسوں کی، اپنی نیند کی، اپنے کھانے کی، اپنی جسٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف. یہ سب امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب امانتیں ہیں. اور اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ کو نقصان دے سکتی ہے، مثلا یہ کہ آپ شوگر کی پیشنٹ ہیں اور آپ مٹھائی جو ہے وہ بھر بھر کے کھا رہی ہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ اسی آیت کے انڈر آتا ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہیں. اسی طرح آپ بلڈ پریشر کی مریض ہیں اور آپ دبا کے پکوڑے کھا رہی ہیں، یہ بھی اسی آیت کے انڈر آتا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. لیکن اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہمیں یہ ایک نا سسٹرز کی طرف سے آرڈر ہے تمام مدرسات کو جو دورہ قرآن کرائیں کہ جب بھی انفاق کی آیتیں آئیں تو وہ توجہ دلوائیں کہ ہمارے سامنے جو ڈبے پڑے ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں، لہٰذا ان میں کچھ چیزیں آپ ڈالیں تو ڈبوں کا کوئی وزن بڑھے. اور یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ انفاق یاد رکھیں، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. بلکہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے دین نے سکھایا کہ جب آپ پہ فقر آئے نا، پیسے کی کمی ہو جائے، صدقہ کرو. کتنی عجیب بات ہے یہ. بھائی میرے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں، آپ اور پیسے مانگ رہے ہیں. طریقہ ہی پیسے لینے کا یہ ہے کہ آپ دے دیں اللہ کے راستے میں. اور ہماری ہسٹری میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کسی نے کوئی صدقہ کیا نہیں، اس کو وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازنا شروع کر دی، وہیں کا وہیں. اور ویسے یعنی آپ کی جو بھی رزق کی کمی ہوتی ہے وہ صدقہ دینے سے بڑھ جاتی ہے اور پوری ہوتی ہے. اور آپ لوگ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم جتنا میں اکنا سسٹرز کو جانتی ہیں، I have been with اکنا سسٹرز for like 2002 میں نے جوائن کیا تھا اور آج جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، آپ کا یہ پیسہ اچھی جگہ پہ جائے گا جہاں پہ اس کو جانے کا حق ہے. بی شیور آف دیٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے جا کے کوئی انشاءاللہ رمضان کے بعد سارے مل کے ہم شاپنگ کرنے چلے، سارے مل کے ہم لوگ جو ہیں وہ ملٹن کا جو آپ کا وہ ریٹیل مال ہے، جو بھی مال ہے، کیا نام ہے اس کا، پریمیم آؤٹلیٹ مال ہے، ادھر جا کے ہم زبردست شاپنگ. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی یہ بالکل اس جگہ پہ آپ کی زکوٰۃ بھی پہنچے گی اور ادھا کے بلڈنگ فنڈ میں اور صدقے میں آپ کی ایک ایک پائی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصل جگہ پہ پہنچے گی. جسٹ ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور کیا ہے اللہ کی خوشنودگی کے لیے کہ جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جانب میں پیش کرو. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچے. ظاہر ہے کہ یہ حج کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں. مگر جو شخص مریض ہو
یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے کر قربانی کرے. آپ کو معلوم ہے کہ حج کی جب آپ احرام کی حالت میں آ جاتی ہیں تو سرٹن لمیٹیشنز اور ظاہر کہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں. آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, ایون بال توڑ بھی نہیں سکتے ہیں, اور آپ اپنے یعنی کوئی کیڑا نہیں مار سکتے, اور آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے, اور یعنی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. لیکن مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے, لیکن اس کا پھر آپ کو فدیہ دینا ہوگا, آپ کو اس کا صدقہ دینا ہوگا. اور وہ کون بتائے گا آپ کو؟ وہ جو بھی کوئی مفتیان کرام اس وقت کے ہوتے ہیں, یا اس حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا جو ہے وہ صدقہ اور فدیہ ہوگا. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے, اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ دم ہے, ظاہرہ دم کسی نے اگر اپنے بال کٹوا لیے ہیں غلطی سے بھی, یا بیماری کی وجہ سے, یا جس ریزن سے بھی کٹائے ہیں, یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل, کوئی بد عملی, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ ہیں 3 وہ حج کی سب سے بڑے ٹیسٹ, اور انہی تینوں میں سے ہر انسان, ہر مسلمان ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ جب حج پہ جاتا ہے نا, انہی تینوں میں سے کسی چیز پہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا, کوئی نہ کوئی ایسا دھکا, کوئی نہ کوئی ایسی. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حج سے آیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ الحمدللہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی حج پہ, اور میں نے 100% بالکل صحیح حج کیا. ہر بندہ کوئی نہ کوئی ریگریٹ لے کر آتا ہے, کوئی نہ کوئی ریگریٹ لے کر آتا ہے. حالانکہ اسی لیے ابھی میں پچھلے میری فرینڈ جو ہے وہ جا رہی ہے اس سال حج پہ, تو ظاہر ہے کہ بات اس سے ہو رہی تھی, تو میں نے کہا بس صرف انسان نا ایک چیز سیکھ لے کہ میں نے پیشنٹ رہنا ہے ہر بات میں. کوئی آپ کو دھکے دے, کوئی آپ سے جھوٹ بولے, کوئی آپ کے کمرے کا آپ کی نہیں ہو رہی. اب جیسے کسی نے مجھے بتایا تھا سبحان اللہ کہ وہ لوگ جب وہاں پہنچے اور جو ان کی یعنی ان کی جو بکنگ تھی وہ غلط تھی, غلط جگہ پہ ہو گئی ہوئی تھی, تو کہتے ہیں کہ ایکچولی انہوں نے جو ہوٹل کے مالکان تھے, آپ سوچیں حج پہ پہنچے ہیں ابھی عمرہ شاید ابھی عمرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا, اور کہتے ہیں ایکچولی تو میں اور اتنی they were calling them names کہ ہمیں کیا ہماری آپ نے ریزرویشن کی ہے اور ہم نے اتنے پیسے دیے اور ہم نے فلاں دیے. ہماری پرائرٹیز ہی غلط ہیں. علامہ کرداوی کی کتاب ہے دین میں ترجیحات, بہت ہی اچھی کتاب ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا, اور واقعی ہم سب اس میں نہ کہیں فیل ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اصل ثواب کس چیز کا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں. آپ سوچیں نا, اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں, آپ کے خیال سے حج بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن آپ جو کر رہے ہیں اس سے آپ کا سارا حج ہی خراب ہو رہا ہے. ہمیں we need to understand our priorities and just put them straight. فرض جو ہے وہ فرض رہے گا, نفل کبھی اس کے اوپر نہیں آ سکتا جس کی وجہ سے فرض آپ کا جو ہے سیکریفائز ہو. حرام ہمیشہ حرام رہے گا, کوئی بھی چیز وہ کتنی بھی سنت نفل ہو اس کی وجہ سے اگر حرام میں کوئی غلط بات ہو رہی ہے نا تو وہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں رہے گی. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں جو صحیح لگتا ہے نا ہم وہ کرتے ہیں. حج تو ہے ہی ٹیسٹ, آپ کے صبر کا ٹیسٹ ہے بس, ورنہ کوئی آج کل کا حج کو اتنا مشکل ہے آپ مجھے بتائیں. آج تو لگژری حج ہوتے ہیں سبحان اللہ, اور اگر آپ یہ دارالسلام کے ساتھ اور پتہ نہیں کون کون سے اتنے فینسی نام ہیں ان کے ساتھ آپ جائیں تو وہ حج تو پوری ایک ویکیشن ہے. لیکن ہاں یہ ٹیسٹ آپ کے ہو جائیں گے پھر بھی. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ, اور سب سے بہتر زیادہ راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے, اللہ کا تقویٰ ہے, یہ ساتھ ضرور لے کے جاؤ. اس کو اپنے سامان میں باندھنا نہ بھولنا. پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج پہ جائیں نا شاپنگ نہیں کرنی چاہیے, اور ایکچولی لوگ بہت برا سمجھتے ہیں, حج پہ گئی تو وہاں سے وہ یہ لے کر آ گئی. اٹ از الاؤڈ. جب آپ حج پہ نہیں ہیں اور آپ واقعی آپ کو ٹائم فارغ ہے تو آپ شاپنگ کریں. دنیا کی ہر چیز وہاں موجود ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں شاپنگ. لیکن ہاں ایکسیسو نہ کریں, اسراف نہ کریں, ٹائم نہ ویسٹ کریں, یہ چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح تجارت کر سکتے ہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں آپ, یہ بھی الاؤڈ ہے. ان چیزوں کو خام میں اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بڑی ایک زیادتی کی بات ہے. اور پھر دوسروں کو فتوے بھی سنانا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں آپ کے سامنے الفاظ ہیں کہ تم کیا اللہ کا رب کا فضل بھی تلاش کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو, اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے ہی تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو, یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا رحمان ہے. عرب کی جو وہاں کے
جو لوکل باشندے تھے نا وہ یوں کرتے تھے کہ وہ مزدلفہ نہیں جایا کرتے تھے، وہاں سے پہلے ہی جو ہے نا وہ مکہ آ جایا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جو یہاں کے نان ریزیڈنٹس ہیں نا یہ ان کا کام ہے. اور بہت ساری حج میں انہوں نے چینجز کر لی ہوئی تھی کہ وہ ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں نا تو ہمارے پہ نہیں ہے، یہ صرف جو باہر سے آتے ہیں نا وہ ان کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حج کا طریقہ سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے، چاہے تم وہاں رہتے ہو، چاہے تم وہاں کے ولی عہد ہو، چاہے تم وہاں کے شہزادے ہو، چاہے تم نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے حج کرنا ہے، حج کا طریقہ سب کے لیے ایک ہی رہے گا، وہیں سے تم لوگ بھی پلٹو گے جیسے سب پلٹتے ہیں. اور یہ مزدلفہ کا جو ذکر ہے، یقین کریں جب بھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ انسان نا مزدلفہ کی اپنے جو وہاں کا ایک جو بھی ایک رات ہم وہاں گزارتے ہیں نا اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جائے. اس قدر خوبصورت وہ ایک رات ہوتی ہے نا انسان کی زندگی کی کہ یو جسٹ کی ناٹ فرگیٹ اٹ. ورنہ وہ اور آسمان پہ ستارے اور وہ ہر طرف حاجی، اور اب اتنا خوبصورت وہاں کا منظر ہوتا ہے کہ اٹس جسٹ امیزنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے اور حج کروائے الحمدللہ. اچھا پھر جب عرفات سے چلو تو اچھا وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹے ہیں، اور معافی چاہو اللہ سے، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکا تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کوئی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہے دعا مانگنے کی کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. میری فرینڈ جب حج پہ گئی تو کہتی ہمیں وہاں پہ ایک عورت ملی تو اس نے مجھے بتایا، پاکستانی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کے کپڑے سی کے حج کے لیے پیسے جمع کیے. میرے بیٹے کو جب پتا چلا میرے پاس پیسے ہیں تو وہ سارے پیسے لے گیا اور اس نے کہا کہ ماں میں نے دکان کھولنی ہے. اس نے دکان کھول لی. کہتی ہے میں نے پھر سے پیسے جمع کیے، اور کہتی ہے پھر میں نے اپنے بھانجے کو کہا کہ مجھے لے کے چلو حج پہ، تو اب وہ اس کو میں ساتھ لے کر آئی. لوگ کیسے، یعنی ہم کہیں گے امیجن ایک ہمارا حج ہوتا ہے، سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ کا دین ہے اور اس پہ چلنے والے ایسے لوگ جو ہے نا وہ واقعی، یہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ بھی شاعر اللہ ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ واقعی یاد آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں جن اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں. پھر جو کوئی جلدی کرے تو 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو کوئی حرج نہیں. یعنی کہ منا کے مقام پر حج کے بعد جو ہے 2 دن آپ ٹھہریں، کوئی 3 دن ٹھہرتا ہے، اور جتنے بھی آپ دیر میں ٹھہر کر واپس آئیں آپ کو اٹس آل الاؤڈ، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اسی کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور فساد کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کے، یعنی اس کو ڈس فگر کر دینا، اس کو کہتے ہیں فساد. دنیا میں امن ہے، امن ختم کرنا، ڈس فگرنگ دا امن آف دنیا، دس از فساد. اور اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے اسی فساد کو اس کی اپنی اصل جگہ پہ لے آنا، ٹو برنگ اٹ بیک ٹو اٹس اوریجنل فارم اینڈ شیپ. وہ اصلاح ہوتی ہے، یعنی پہلے فساد ہوتا ہے پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم میں. وقار کا خیال گناہ پر کیسے جما دیتا ہے جی؟ کہ میں اپنی غلطی مان لوں، میں ایکسیپٹ کر لوں کہ میں غلط تھا، اور یہ وقار کہ میری پھر کیا عزت رہ جائے گی. اور سوچے ذرا کہ ہاؤ پیتھیٹک از دیٹ کہ انسان صرف اپنی ایگو کی خاطر غلطی پہ ڈٹا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے ورنہ. اسی لیے انسان کو نا ہمبل مزاج ہونا چاہیے، عاجز مزاج ہونا چاہیے، تاکہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی دیر نہ لگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی وہ ہر وقت وہ اتنے ریڈی ہوتے ہیں ہر وقت اپنی غلطی ماننے میں کہ وہ کسی بھی چیز سے بڑی جلدی ریٹریو اور ریٹریٹ کر لیتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں بڑے آکڑو مزاج، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سوری کرنا اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا اور جھکنا. اور دین جب آپ کے اندر آتی ہے نا، دین کی صحیح سمجھ، تو سب سے پہلی چیز جو انسان میں آتی ہے نا وہ عاجزی ہی ہے. عاجزی ہی ہے. جو بھی انسان یعنی اگر اس کے اندر کوئی بڑی اکڑ ہے یا بڑی اس کی ایگو یا بڑا اس کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو سمجھ لو اسے دین کی صحیح سمجھ آئی ہی نہیں ابھی تک. ہی اسٹل اسٹرگلنگ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم بن گیا ہو. اپنی غلطی اب وقار، اور ایسے کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو کبھی غلطی کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ،
ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ انبیاء سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں مسٹیکس رسول اللہ تعالیٰ خود ان کا قرآن میں تنبیہ عبس وتولی. تو اپنی غلطی کو مان لینا لیکن اس پہ نہ ماننا اور اکڑ جانا اپنے وقار کی خاطر، تو سبحان اللہ آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کوئی کہتا تھا نا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو، اور حضرت عمر کا رتبہ اور ان کی ایگو اور ان کا جو ایمان لانے سے پہلے جو ان کا حال تھا، اور وہ جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایک وپ ہوتی تھی، فلانے کو کوڑا اور فلانے کو کوڑا، اور آپ سوچیں نا حضرت عمر کا کیا مزاج تھا. لیکن پتہ ہے حضرت عمر کو کوئی کہتا نا عمر اللہ سے ڈر، تب کیا کرتے تھے؟ وہ زمین پہ اپنا گال رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کوئی ذرا کہہ کے دیکھو اللہ سے ڈرو، کبھی کوئی کہہ کے دیکھے ذرا. ہمیں یہ مجھے کہہ رہی ہو تم، اپنا حال تم دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے کہہ رہی ہو میں اللہ سے ڈروں. اور ایک حضرت عمر سے بیچارے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے دو مطلب ہے اس آیت کے، اور دونوں بالکل صحیح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، دین ایز اے ہول، اور نمبر 2 یہ کہ تم خود پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یعنی دین میں پک اینڈ چوز نہ کرو کہ میں یہ تو میں مان لوں گا، یہ نہیں مان سکتا، یہ میں کر لوں گا، یہ نہیں کر سکتا. اور نہ ہی یہ کرو کہ میں صبح کے وقت مسلمان ہوں گا یا شام کے وقت یہ کام نہیں کر سکتی، یا 2019 میں میری ایکسیپشن ہونی چاہیے. یہاں رمضان میں تو ہم بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے، اینڈ آؤٹ آف رمضان اٹس ہارڈ. پورے کے پورے دین میں، پورے خود بھی دین میں داخل ہو اور دین کو بھی پورا کا پورا اپناؤ. یہ ہے اس آیت کا مطلب. پک اینڈ چوز نہ کرو. اور جو ایسا کرتا ہے تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے؟ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. شیطان آپ کو بالکل کبھی نہیں کہے گا کہ آپ کافر ہو جائیں، کیونکہ اسے پتا ہے اٹس ناٹ گونا ہیپن، یو ناٹ گونا لسن. وہ آپ کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ بت پرستی شروع کر دیں، آپ مشرک بن جائیں، آپ زنا کر لیں، آپ شراب پینا شروع کر دیں. وہ نہیں کہے گا آپ کو. وہ آپ کو کیا کہے گا؟ نہیں یہ کام ہے بڑا مشکل، یہ چھوڑ دو، یہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، اللہ رحمان رحیم وہ معاف کر دے. یہ بھی کام تھوڑا سا مشکل ہے، یہ اس وقت مشکل ہے، یہ اس وقت نماز پڑھنا، یا اس وقت اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا، یا اس وقت اس محفل میں نہ جانا، یا ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اٹ ریئلی ہیپنز، اینڈ آئی ایم شیور آپ سب کو بھی اس کا تجربہ ہوگا، کہ کوئی کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس بندے کی نا کوئی بات پتہ ہوتی ہے، اور ہم دل میں کہتے ہیں نہیں میں نے تو بالکل غیبت نہیں کرنی، میں نے نہیں بتانا، میں تو چپ رہوں گی اللہ کی خاطر، میں بولوں گی نہیں. ایونچولی ہم بول دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بعد میں اتنا ہم اپنے آپ کو ملام، why did I say that؟ میں نے کیوں کہا؟ یہ شیطان کے خطوات شیطان یہ ہے. وہ کبھی یعنی ہم اسے ہمارا اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں، کیا کام ہم نہیں کر سکتے. وہ ہمیں وہیں پہ پھنساتا ہے جس کا پتا ہے کہ ہم جہاں پہ پھسلیں گے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں پر خود اتر کے آ جائے گا، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. یعنی کہ اب یہ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ خود اللہ ہی ان کے سامنے آ جائے تو یہ بات مانیں گے، تو پھر وہ ایمان بالغیب رہ جاتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ جیسے وہ احمد شہاب ہے نا، بڑے مزے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرم جو دی ہے، اور دیٹ از اے لاجیکل ٹرم، وہ کہتے ہیں میں کسی کو نان مسلم نہیں کہتا ہوں، میں ہر ایک کو ناٹ یٹ مسلم کہتا ہوں. اور وہی کہتے ہیں کہ ہر بندہ ایک دن مسلمان ہو جاتا ہے. بھلا کب؟ جب موت آتی ہے. اس دن کون جھوٹ لائے گا؟ اس دن تو فرعون نے بھی کیا کہا تھا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایمان لاتا ہے تو ناٹ یٹ مسلم، یعنی ہر مسلمان بھی سبمٹ کرے گا اور اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ آج تو میں آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن تب تک ظاہر ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ خود اتر کے آ جائے تو یہ مانیں گے. اور جس دن اللہ اتر کے آئے گا تو سوچیں وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. یا فرشتے اتر کے آئیں گے. فرشتے 3 صورتوں میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں انسانوں کو اور اتر کے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں جو ہمارے اعمال نامے لکھتے ہیں، دائیں ہاتھ والا، بائیں ہاتھ والا. اس کے علاوہ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ
لیلۃ القدر پہ فرشتے اترتے ہیں، اس طرح اور بھی برکت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، ہر طرح کے فرشتے دنیا میں پھرتے ہیں. لیکن یہ جو فرشتے لوگوں کو نظر آتے ہیں نا آتے ہوئے، وہ 3 صورتوں میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اسے واقعی موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، اور وہ لوگوں نے بڑے ایکسپیرینس بھی کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے شیئر بھی کیے ہیں. مثلا ہماری ایک فرینڈ تھی ہماری قرآن کی کلاس میں، اس نے بتایا تھا کہ میری جو اس کی کوئی جاننے والی تھی تو کہتی کہ وہ اپنی موت سے پہلے 2-3 دن پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے کمرے میں اکیلا نہ چھوڑو، ایک لال آنکھوں والا آدمی مجھے گھورتا ہے. اور بہت لوگ آپ نے سنی ہوگی یہ باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہے، یہاں پہ کوئی تھا، اور کوئی وہ موت کا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو موت سے پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک وہ. نمبر 2، جب فرشتے عذاب لے کے اترتے ہیں کسی قوم اور امت پر، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئے تھے فرشتے، ان سے گفتگو ہوئی تھی، ان سے ڈسکشن ہوئی تھی، وہ عذاب کے فرشتے. اور تیسرا وہ ہے کہ جب کسی نبی کے لیے فرشتے وحی لے کر اترتے، جیسے ہم سورہ الانعام ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں، تو اس سورت کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے وہ سورت لے کر اترے تھے. اسی طرح سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ آج یہ فرشتہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور وہ فرشتہ اترا ہے جو سورہ فاتحہ لے کر آیا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں فرشتوں کے اترنے کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہی اتر آئیں، لیکن کیا ہوگا آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے. شقاوت سے بدل دیتی ہے کا مطلب ہے کہ اس میں اپنی ضد اور اپنی جو ان کے دل میں جو شک ہوتا ہے، شین قاف کو کہتے ہیں پھٹنا، یا عداوت، یا کسی چیز کے اوپر آپ کی دشمنی، تو وہ جو اپنی شقاوت میں اپنی دشمنی میں بدل دیتی ہے تو اللہ اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. دنیا میں کسی کی اٹھک بیٹھک، یعنی دنیا میں کسی کی کوئی بڑے اونچے درجے پہ پہنچ گیا، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے فیس بک پہ جو ہے وہ 500 فالوورز ہیں، اس کی جو ہے انسٹاگرام پہ بڑی بیجا ہو رہی ہے، یا دنیا اس کے آٹوگراف لے رہی ہے، یا اس کے بڑے دوست بن چکے ہیں، اس کو بڑا زبردست بزنس مل رہا ہے، یا جو بھی اس کا ہو رہا ہے، دیٹ ڈز ناٹ پروو کہ وہ اللہ کا پسند کا بندہ ہے، وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی. اصحاب کہف کی جو سورہ کہف میں جو 2 باغوں والے اونر آف دا 2 گارڈنز کا قصہ ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو اونر آف دا 2 گارڈنز ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھی بڑا نوازا، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں آخرت میں جاؤں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ نوازے گا. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دیتا ہے نا، بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بڑا راضی، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے اسی لیے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، ورنہ ہم سے یہ سب کچھ چھن نہ جاتا، ہم پہ آزمائشیں نہ آتی، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں نہ ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ آیت بڑی ایک تو سبحان اللہ یعنی سبق آموز ہے، دوسری پتہ بڑی تسلی دی جانے والے بھی. جو لوگ دین پہ چلتے ہیں نا ان کی بڑی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ بڑے پینڈو ہیں، یہ بڑے نکمے ہیں، دیر ریلی یعنی ان کی کوئی ترقی نہیں ہے، ان کے کوئی فالوورز ہی نہیں ہیں، ان کو بس آپ یو جسٹ ہاؤس وائف، یا وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بس قرآن پڑھاتی ہیں، دیٹس اٹ. ایسے دے ڈو لک ڈاؤن اپون یو کہ وہ جو آپ نے اتنا پڑھا تھا پھر اس کا کیا ہوا، تو قرآن پڑھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ڈو دے پے یو. ان کے خیال سے یہ کوئی بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھاتے ہیں، مطلب یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، آپ کوئی اور کام یعنی آپ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، یہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور باقی پیپل فیل اٹ. ہم نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی. حالانکہ ہمیں یہ ایک احساس ہے کہ دین والوں کی عزت ہونی چاہیے، رائٹ، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن میجورٹی آف دا پیپل آپ جہاں جاتے ہیں، آپ جس محفل میں جا کے بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے. آپ کے لیے الگ کرسی لگا دی جاتی ہے، نہیں یہاں اصل میں آپ پردہ کرتی ہیں نا تو اس لیے آپ ادھر جا کے بیٹھیں. لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ شاید آپ کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اور آپ کو کوئی فیشن کا نہیں پتہ، آپ کو کسی ٹرینڈ کا نہیں پتہ. اور واقعی یو فیل ان دیئر ٹون کہ وہ کیسے آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے پینڈو اور سب سے زیادہ یعنی بیکورڈ ترین قسم کے لوگ ہیں. یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا جو آپ کر رہی ہیں؟ دنیا میں کام تو کیا ہے کہ آپ دنیا کو
کمائیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ آیت جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا تسلی بھی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو اربعین النبوی کی آخری سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن، اور واقعی یہ حق ہے. جب آپ ایمان پہ آ جاتے ہیں نا اور آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے پہ تل جاتے ہیں تو دنیا آپ کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے. آپ کو ہر جگہ سے تنگی محسوس ہوتی ہے، لوگ آپ پہ باتیں بناتے ہیں، آپ کو میجورٹی آف دا پیپل ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کے اپنے خاندان والے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کو واقعی دنیا آپ کے لیے السجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر، ہاں جنت ہے یہ کافروں کے لیے. اللہ کو منع کر دو اللہ ہے ہی نہیں، دین جسٹ لیٹس ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری، اور عیش کرو جو چاہے کرو اور مزے کرو دنیا میں، یہاں بھی پھرو اور وہاں بھی جاؤ، اور کوئی رول نہیں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، عیش کرو جو چاہے پہنو جو چاہے کھاؤ. جنت الکافر، کافروں کی جنت ہے یہ. اور کتنی سچ یہ حدیث. اور اسی حدیث کے اوپر ہمیشہ میں وہ شعر پڑھتی ہوں کہ اے اللہ، یہ شعر کا حصہ نہیں، یہ پہلے میں اللہ کو ایڈریس کر کے دی. تیرے وعدوں نے ہمیں گھر سے نکلنے نہ دیا، لوگ موسم کا مزہ لے گئے برساتوں میں. اسی اللہ کے وعدوں کے پیچھے سوچے نا ہم نے کیا کچھ قربان کر دی، تو اللہ کو اپنا وعدہ تو نبھانا ہی پڑے گا. انک لا تخلف المیعاد. اچھا جی، تو کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے دے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا ہی نہیں گیا تھا، نہیں، اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو آپس میں اختلاف ہوتے ہیں نا، فرقوں کے اور مذہبوں کے بھی اور ہر قسم کے، وہ علم کے بغیر نہیں ہوتے. وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ علم آنے کے بعد ہوتے ہیں. مطلب جس کو علم ہی نہیں، اب جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ میں آپ کو جو مرضی پڑھا دوں آپ بیچارے تو کہیں گے ہاں ہاں یہی ٹھیک ہے، صحیح. جنرل پبلک جو ہے وہ کوئی نہ وہ کسی چیز کے اوپر آرگیو کرے گی اور وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، یا آپ کو غلط لگے گی بھی تو آپ کہیں گے کہ چلو میں جا کے چیک کروں گی. لیکن وہ لوگ جن کے پاس نا لمیٹڈ نالج ہوتی ہے، تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، وہ ہر بات پہ بحث کرتے ہیں، وہ ہر بات پہ آرگیو کرتے ہیں، وہ ہر بات پہ اپنا نیا فرقہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بات پہ اپنا نیا فرقہ، اور ہر بات میں کہیں گے کہ نہیں یہ آپ نے غلط کہا، یہ آپ نے صحیح نہیں کہا. یہ ہوتا ہے لمیٹڈ نالج. لیکن یہ ہوتا نالج آنے کے بعد ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نالج آنے کے بعد ہے. دنیا میں جتنے فرقے نکلے ہیں، جتنے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سبحان اللہ، وہ کسی جاہل نے نہیں بنائے. آپ کبھی ان کے فاؤنڈر کا پڑھیں، مثلا معتزلہ ایک فرقہ تھا، معتزلہ وہ حضرت امام جو ہیں حسن بصری ان کے زمانے میں، جب ان کا بہت بڑا کوفے میں ان کا مدرسہ چلتا تھا اور وہ پڑھایا کرتے تھے، تو ان میں سے انہی کا شاگرد جو بڑا سمارٹ تھا اور بڑا لائق تھا اور بڑا علم والا تھا، اس نے اٹھ کے آرگیو شروع کر دیا انہی اپنے ٹیچر کے ساتھ کہ نہیں میں نہیں سمجھتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور چھوڑ کر ان کا اسی مسجد میں کونے میں جا کے بیٹھ گیا. تو حضرت امام بصری حسن بصری نے کہا کہ اعتزلہما، وہ ہمیں چھوڑ کر الگ ہو گیا. اس کا نام تھا واصل بن عطا. حضرت امام حسن بصری کے کچھ لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ نکل کے جا کے ادھر بیٹھ گئے اور نیا فرقہ شروع ہو گیا. اسی طرح آپ جتنے فرقوں کے نام لیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی فرقاز آف ٹوڈے، کیونکہ ہمیں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر ان کو لک ڈاؤن کریں. لیکن ہر فرقہ جو شروع ہوا ہے وہ کسی عالم نہیں بنایا. تھنک اباؤٹ اٹ. کسی بھی فرقے کا آپ سوچیں اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ عالم تھا. لیکن اس نے اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے وہ شک میں آیا، یعنی شین قاف قاف شک، پھٹ جانا، وہ اصل راہ سے پھٹ کے الگ ہو گیا. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو یہی ہوتا ہے لمیٹڈ نالج. نمبر 2 یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ اپنی چودراہٹ نا. میں اگر کسی کو فالو کرتی رہوں گی تو میرا اپنا اسکول تھوڑی کھلے گا. بہتر ہے میں الگ ہو کے اپنا اسکول کھولوں، اور میرا مطلب اسکول آف تھاٹ ہے اس میں کہ میں اپنی ایک الگ شروع کروں. تو وہ میرا جو ہے وہ مطلب اسکول کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسکول آپ کھولیں جتنے مرضی کھولیں، ہمیں اسکولوں کی تو بہت ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ علم آنے کے بعد ہی لوگوں نے جو ہے وہ شروع کیا. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں ڈال دیے جاؤ گے؟
حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. ہر انسان اللہ کے راستے میں آزمایا جاتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں. بغیر آزمائش کے جنت نہیں ملتی. آزمائش شرط ہے، سنا ہوا نا پاکستان میں بھی. تو آزمائش شرط ہے کسی بھی چیز. اللہ تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزما کے ہی نہ دیکھیں کہ آپ کے اس دعوے میں کتنی سچائی اور حقیقت اور صداقت ہے، ایسے ہی مان لیں گے اللہ تعالیٰ. آزمایا جائے گا کسی کو تکلیف سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو رزق کے کمی سے، کسی کو. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا اس وقت ثابت قدم رہتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا پتہ ہے کیا، ایک جنرل تھنکنگ یہ کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے لگتے ہیں نا جب، تو ہمارا دل چاہتا ہے ایک دوسری نماز پڑھ لی، چوتھی اللہ کے لیے کچھ کیا، کوئی قربانی دی، اب ہمیں چاہتا ہے کہ ہر طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں کیونکہ ہم تو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں نا. ہوتا ہے اس سے الٹ. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آپ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی ریوارڈز اینڈ بلیسنگز ان دس دنیا. ہاں وہ دل کا سکون ملے گا آپ کو، لیکن آزمائشیں ساتھ ساتھ آئیں گی. اولاد کی طرف سے پریشانی آئے گی، شوہر کی طرف سے پریشانی آئے گی، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آئے گی. اس وقت اللہ دیکھیں گے کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کتنا توکل کرتا ہے، اور کون پھر بھی سیدھے دین کے راستے پر رہتا ہے. کون کتنا سیدھے دین کے راستے پر رہتا ہے. تو یہ آزمائش. ابھی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ کس طرح لوگ ہمیں یعنی سمجھتے ہیں. اب ماشاءاللہ میری ایک فرینڈ ہے، ماشاءاللہ شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ، الحمدللہ بہت ہی یعنی ماڈرن گھرانے سے اس کا تعلق تھا. کینیڈا آئی الحمدللہ، دین پڑھا اس نے اور چینج ہو گئی، اب آیا حجاب وغیرہ شروع کیا. آپ یقین کریں ساری زندگی اس کے بعد اس کے باپ نے اس سے بات نہیں کی سیدھے طریقے سے. وہ کہتے تھے تم میرے سامنے اس حلیے میں ہی نہ آیا کرو. اس نے ساری زندگی ایسے گزاری، لیکن وہ واپس نہیں پھری. اس نے کہا ٹھیک ہے ابو آپ کو نہیں پسند، but that's how I am now. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی تم کرو گے اس سے اللہ باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہارے ناگوار ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو اس میں لڑنا بہت ہی برا ہے. ماہ حرام جو 4 مہینے ہیں اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. یعنی فتنہ جو ہے خون ریزی سے شدید تر ہے. کیسے فتنہ کیا ہے، خون ریزی کیا ہے، اور کیسے اس سے شدید تر ہے؟ کون بتائے گا؟ فتنہ کیا ہے پہلے تو بتائیں. فتنہ کیا ہے؟ فتنے کا لفظی مطلب ہوتا ہے آزمائش، لیکن یہاں پہ فتنے کا مطلب یہی ہے کہ جو فساد برپا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خون ریزی وہ قتل سے بہتر ہے یا جنگ سے بھی برا ہے. جنگ سے بھی برا فتنہ ہے. کیسے؟ ہاں بتائیں آپ روبین. ایگزیکٹلی. جنگ تو کچھ لوگوں پر اثر انداز کرے گی نا، جو 2 پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں. فتنہ اگر پھیل جائے تو وہ تو پھر پورے کے پورے یعنی محلوں پہ اور کمیونٹیز پہ اور ملکوں پہ اور جنریشنز پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا. جی ایگزیکٹلی اینڈ دیٹ از ون ایگزامپل آف دیٹ. اچھا تو خوب سمجھ لو کہ ہاں جی نکالنا اس سے بھی بڑا شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے ہی پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا وہ کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کی جائز امیدوار ہیں. جہاد کا مطلب جو ہوتا ہے وہ جیم ہا دال، اس کا مطلب کوشش ہوتا ہے، جد و جہد ہوتا ہے، ٹو اسٹرائیو ان دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم جہاد کا جو یعنی ایک وائڈ اسپریڈ جو میننگ جو پچھلے عرصے تک تھا الحمدللہ اب تو وہ چینج ہو گیا ہے. تو وہ یہ تھا کہ جنگ کرنا اور قتال کرنا. دیٹ از ون پارٹ آف جہاد، اور دیٹ از دی ایکسٹریم لیول آف جہاد. جہاد جو ہے وہ ہر کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا جس میں آپ کی محنت لگتی ہے وہ جہاد ہے.
وہ جہاد ہے. جیسے آپ کا یہاں آنا بھی جہاد ہے, قرآن پڑھنا, یہاں آ کے سیکھنا دورہ قرآن جہاد ہے. اور انشاءاللہ پرسوں سے تو پھر یہ جہاد ڈبل ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, کیونکہ روزے میں آنا تو پھر آپ کو ڈبل اس کا اجر ملے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا, وہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے جہاد کیا, وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں, اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں, شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے جو قرآن میں آیا تھا. قرآن میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ فلسفی ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ گریجولی ہر چیز کو, جس چیز سے روکتے ہیں نا, جس کی انسان کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے, جس سے وہ بہت یوز ٹو ہوتا ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گریجولی روکتے ہیں. کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی, اگر آپ کوئی چیز آپ کی گھٹی میں پڑی ہو, آپ اس کے بہت ہی عادی ہوں اس کے, تو اس کو ایک دم سے منع کر دینا, او ہو یہ تو حرام ہے, یہ تو چھوڑ دو, انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سوچیں اللہ تعالیٰ یعنی اکارڈنگ ٹو ہیومن سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو اس طرح کے مشکل حکم تھے, کیونکہ عرب جو تھے وہ شراب کے بڑے دل دادا تھے, انہیں شراب بہت پسند تھی. ان کی ہر محفل میں, ان کی ہر گیدرنگ میں, ان کی شاعری میں, ان کی کتابوں میں, ان کی یعنی کوئی ایسی شادی بیاہ, کوئی ان کی اوکیجن, ایون جنگوں پہ وہ شراب ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر انہیں کہہ دیتے کہ یہ تو حرام ہے, تو بہت سارے تو ہوتے جو تب بھی چھوڑ دیتے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے کہ جن پہ یہ بڑا مشکل گزرتا کہ ہم کیسے چھوڑیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریجولی, سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا, دوسرا حکم سورہ نساء میں آیا, تیسرا اور فائنل حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا. تو پہلا حکم یہ تھا کہ جب شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں بڑی برائی ہے, لیکن ہاں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں, مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں آئیں تو کچھ لوگوں نے تو اس آیت کے بعد ہی شراب چھوڑ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو برا کہہ رہے ہیں وہ ہم کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمارے لیے معاملہ جو ہے وہ زیادہ مزید کلیئر کر دے. اچھا ہماری بھی جو ہے نا, ہمیں بھی جب کسی کو کسی چیز سے روکنا ہونا چاہیے نا, ہمیں یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں کیا ہوتا ہے آنیسٹلی سم ٹائمز, ہم جب دین سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا, ہم سب سے پہلے جا کے فتوے اپنے گھر والوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو حرام ہے, بچوں پہ, اپنے شوہروں پہ, اپنے ماں باپ پہ. وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے نا پہلے دن ان کو آ کے. خاص طور پہ میں کہتی ہوں بچوں کے لیے ہم اسپیشلی کبھی کبھی نا ان کے اوپر اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیچارے ویئر دے آر کمنگ فرام, وہ کس جگہ جاتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے, ہم انہیں کس ملک میں لے کر آئے ہوئے ہیں, ان کے حالات کیا ہیں, ان کی پرابلمس کیا ہیں, ان کی ڈپریشنز کیا ہیں, ان کی ریزرویشنز کیا ہیں, اور ہم جناب اپنے فتوے جو ہے نا وہ ان کے اوپر جاری کرنا شروع کر دیتے. یہ حرام ہے, وہ حلال, اور تم جو ہے وہ ایسے ہو, تم تو میرے بیٹے ہی نہیں لگتے, اور تم میری بیٹی کیسے پیدا ہو گئی, اور فلاں فلاں فلاں. وی نیڈ ٹو گیو دیم سم اسپیس. وہ بچے ہیں, وہ سیکھیں گے, وہ آہستہ آہستہ گریجول چینج اسی کو کہتے ہیں. سب سے اچھا کام جو اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں نا وہ ان کے لیے دعا ہے. دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا کریں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ انہیں سیدھے راستے پہ رکھے. غلطیاں ان سے ہوں گی, وہ گریں گے, وہ اٹھیں گے, وہ سنبھلیں گے, وہ سیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ العظیم وہ جو اذان ان کے پیدا ہونے پہ آپ نے ان کے کانوں میں دی ہوئی ہے نا, وہ ان کو دین سے پھرنے نہیں دے گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. بٹ گیو دیم سم اسپیس. سب اس کے بعد دعا کے بعد جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں نا وہ ہے ان کے ساتھ دوستی. وہ ہے ان کے ساتھ دوستی. اچھا ہمیں یہی نہیں پتا بچوں کے ساتھ دوستی کیسے کریں. بچوں کے ساتھ دوستی کیسے کریں جی, ہمیں لگتا ہے کہ اتنا ان میں اور ہم میں فرق ہے, اور بچے ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ مام یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ہیئر. جیسے ہم کسی اور ہم نہ کسی اور مخلوق ہیں, ہم کہیں ایلین ہیں جو یہاں پر آ گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. دوستی کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مینی آف دا ٹائمس فرام دا سیم جنریشن یا فرام دا سیم ٹائم یا آپ کے سیم انٹرسٹ. یہ ضروری نہیں ہے. دوستی آپ اس سے کرتے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہمدرد ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, اور مشکل وقت میں آپ کے پاس آئے گا, آپ کے کام آئے گا. بی دیئر فار یور کڈس. آپ کے بچے کو کبھی یہ نہ لگے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی. کیونکہ ہم جو فرعون ان کے اوپر چڑھ کے بنے ہوتے ہیں, ہٹلر, ہمیشہ مجھے یاد ہے ایک میری جاننے والی بندی ہے, اس نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ پہلے کچھ عرصے سے فون کرتی رہی, پھر اس نے ایک فون کیا, اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے, تو میں کیا کروں, مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں. غصے میں تھی اور یہ ڈھاڑا. میں نے اسے کہا کہ آپ دروازے پہ کھڑی ہوں, اور جب وہ جانے لگے نا تو آپ اسے کہیں کہ بیٹا یہ آپ کا گھر ہے, میں آپ کی ماں ہوں, آپ جب واپس آؤ گے یو آر موسٹ ویلکم ان دس ہاؤس. یہ آپ اسے کہہ کے بھیجو. کہتی میں کہوں یہ, میں نے کہا ہاں کہیں.
یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. خیر اس لیول تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے بچے ہم سے باتیں شیئر نہیں کرتے, وہ ہم سے چھپاتے ہیں, وہ ہم سے کلوز نہیں ہیں, اور ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیسے کلوز ہوں, کیسے کلوز ہوں. آپ بچوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. جو وہ دیکھتے ہیں, جو وہ سنتے ہیں, جو وہ باتیں کرتے ہیں, ان سے ان کی دوستوں, انہیں کھانے پہ لے کے جائیں. آپ کے بچے کو چکی چیز پسند ہے, اسے وہاں اکیلے لے کے جائیں. آپ کے بچے کو لیٹس سے پاپائز پسند ہے, آپ کے بچے نے ونڈرلینڈ, گرمیاں آنے والی ہیں, آپ اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ, اور یہ نہیں کہ بچے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں اور آپ ایک ایک بچے کے ساتھ انڈیویجول دوستی کریں. let them come closer to you, be your friend. یہ ہم کر سکتے ہیں. اور پھر ہاں تیسری بات یہ کہ ان کو قرآن پڑھائیں, انہیں قرآن سے جوڑیں, انہیں دین سکھائیں, انہیں ہاں غلط باتوں سے بھی روکیں, سختی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی جس چیز میں ڈالی جاتی ہے نا اسے بےہودہ کر دیتی, اور نرمی جس چیز میں ڈالی جاتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں پہلا حکم دیا. پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں. یہ میں نہیں کر رہی, یہ آنیسٹلی میں ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ. یہ خرچ کرنے کا جو ہے نا یہ بار بار آ رہا ہے, یہ میں نے نہیں, یہ آج کی آج سے میں نے ڈیسائیڈ بھی نہیں کی اور نہ میں نے پلان کی ہے. ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے. اور یہ بڑی مزے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ, عفو کا مطلب ہے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اسپینڈ ان Allah's way. اب ذرا ہم اپنی ضروریات دیکھ لیں. اور you don't want me to go into the detail. Let's continue with the Quran. As you say so. اچھا تو کیا ہے, خرچ کریں, کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں, اور جنگ بدر اور اسپیشلی جنگ احد میں, جنگ احد کی بھی بعد کی آیتیں ہیں. بہت سارے صحابی شہید ہوئے تھے اور ان کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے تھے, تو صحابہ کرام نے بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا. تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اب ان کا جو خرچہ ہے یا ان کا جو مال ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اور کچھ لوگ تو اتنے یعنی اس میں پرٹیکولر تھے اور اتنے وہ اسٹرکٹ تھے کہ وہ کھانا بھی جو تھا وہ یتیم کے مال کا الگ اس کے مال سے پکاتے تھے اور اپنے مال کا اپنے مال سے پکاتے تھے. ایک ایک چیز میں وہ اتنے اپنے اوپر انہوں نے اتنی مشکلیں لاد لی تھی کہ کسی طرح ہم یتیم کا مال ہمارے مال میں مکس نہ ہو جائے, کیونکہ انہیں لگتا تھا یتیم کا مال کھانا کیا ہے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا ہے. تو اس طرح بڑے وہ سخت ہو گئے تھے. تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اٹس اوکے, ان کا مال تم اپنے مال میں یوز کر سکتے ہو لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی ان کا مال خرچ کر لو کہ لو جی اس کا مال تم خرچ ہو گئے. آپ ظاہر کسی کی کفالت کر رہے ہیں تو اس کا خرچہ اٹھانا آپ پہ حق ہے کہ آپ اس کے پیسے سے خرچ کر لیں, آپ کا حق ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا, مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی جو ہے وہ مشرک شریف زادی سے بہتر ہے, یعنی آزاد عورت سے بہتر ہے, اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایک مومن غلام مشرک آزاد آدمی سے بہتر ہے, مگر اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے. کہو وہ ایک گندگی ہے. کل هو الازا, ازا کا بیسکلی اصل مطلب گندگی نہیں ہوتا, ازا کا مطلب اذیت بھی ہوتا ہے. اب اذیت جو ہے وہ مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے, یعنی مینٹل تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل تکلیف بھی ہو سکتی ہے. یہ جو انہوں نے سبحان اللہ کبھی کبھی ترجمے جو ہیں وہ حق ادا نہیں کرتے, تو وہ کیا ہے, وہ ایک اذیت ہے. ازا سے ہے یعنی تکلیف, ازا کہتے ہیں تکلیف کو, وہ ایک تکلیف ہے اور ساتھ ہی یعنی کہ اس کے اندر ایک فزیکل فلتھ بھی اس میں شامل ہے, یعنی گندگی بھی اس کا ایک حصہ ہے. بٹ ناٹ دس از ناٹ ایگزیکٹلی دا میننگ. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. یعنی کہ اس میں جو
مینسٹریٹنگ وومن ہے ان کا یعنی بتایا گیا ہے کہ یعنی جو انٹر کورس ہے وہ مینسٹریشن کے دوران یعنی پیریڈس کے دوران جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ پھر وہ پاک ہو جائیں دین یو کین ہیو ریلیشن شپ ود یور وائفز. لیکن اس میں اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ جس طرح چاہو, اس کے اندر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرابلی جو بھی یعنی جو سیکشل انٹر کورس کے جتنے بھی طریقے ہیں جو آج کے زمانے میں رائج ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب الاؤڈ ہیں اسلام میں. دیٹ از ناٹ دا فیکٹ اینڈ دیٹ از ناٹ دا کیس. اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ اینل سیکس از ناٹ الاؤڈ, دیٹ از حرام. اینڈ آف کورس جو اور کچھ جو ہے وہ اور بھی کنٹروورشل چیزیں ہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. تو اس کا مطلب ہے کہ جو الاؤڈ طریقے ہیں نا وہ ان کے ساتھ یو کین ہیو یو نو دیٹ ریلیشن شپ. اور یہ جو ہے نا اس عورتوں کو سم ٹائم اس آیت پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, نساؤکم حرث لکم, عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ کھیتی کہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی ماڈسٹ طریقہ ہے کھیتی. یعنی کہ کھیتی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسان کے لیے اس کی کھیتی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, سب سے محبوب چیز ہوتی ہے, وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بڑی قیمتی چیز بتائی ہے. عورتوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے کبھی گاؤں میں وہ رہی نہیں ہے اور انہوں نے کبھی کھیتی باڑی دیکھی, کسان دیکھے نہیں, تو کہتے ہیں شاید کوئی ہماری اس میں بڑی ہیوملیشن ہے. یہ ایک ماڈسٹ طریقہ ہے بتانے کا کہ کیا ہوتا ہے کہ when you sow some seeds in your کھیتی then you reap the fruit of it. تو بالکل یہ ایک ماڈسٹ طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنے کا, سبحان اللہ. تو کیا اپنی مستقبل کی فکر کرو, یعنی کہ اپنی اولاد جو آگے آنے والی ہے. اور الحمدللہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے طریقے بتائے ہیں, ہمیں الحمدللہ یعنی کہ میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ کا بھی طریقہ بتایا ہے, اس کی بھی دعائیں بتائی ہیں. پہلی رات کی دعا بتائی ہے اور اس کے بعد ہر دفعہ کے ریلیشن شپ کی جو ہے وہ دعا ہے. الحمدللہ وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. دیٹ از ہاؤ اٹ از. ہمارا دین اتنا مکمل ہے. اور اللہ کی ناراضگی سے بچو, خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لے فلاح و سعادت کی خوشخبری سناؤ. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر گرفت نہیں ہے. یعنی کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر بات پہ کہتے تھے واللہ باللہ, اور ابھی بھی ہے, اور وہ لغویات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی قسم سے ہر بات کے آگے ہاں اللہ کی قسم. میں کل اس کے گھر گئی تھی اور وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی, اللہ کی قسم. ہاں قسمیں میں کی دساں تینوں, قسمیں میں تے تھک گئی ہیں کہہ کے. یہ پسند نہیں ہے اللہ کو, یہ لغویات ہیں یہ آپ کی. اور پتہ ہے جو قسم کھانے والا ہوتا ہے نا اس کی حق اور سچ بات کا بھی کسی کو یقین نہیں آتا. جھوٹی مطلب جھوٹی ہو یا قسم ہو یا ویسی لغویات, یعنی اپنی عادتاً جو قسم کھا رہا ہے. قسمیں کھانا ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح آئی پرومس اینڈ سویئرنگ, آپ سوچیں کہ ان کے ہاں بھی نہیں پسند. جو سویئرنگ ہے وہ ان کے ہاں بھی نہیں پسند کہ ہر بات میں انسان جو ہے وہ قسم کھائے اور سویئر کرے. یہ سب الاؤڈ نہیں, مطلب الاؤڈ یو کانٹ سے کہ یہ حرام ہے, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. اتنا ہی جھوٹ بھی بولتا ہے, بالکل صحیح. تو اللہ اب جو لیکن جو قسمیں تم اپنے دل کے سچے ارادے سے کھاتے ہو ان پر باز پرس ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ہے کہ اگر انسان کوئی قسم کھا لے کانشیسلی والنٹیرلی, یعنی آپ نے جان کے کوئی یعنی دل کی پورے ارادے سے کوئی قسم کھائی ہے نا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گی, اور پھر آپ پورا نہ کر سکیں تو اس کا کفارہ ہے. وہ ہم سورۃ مائدہ میں چل کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے 2:30 بھی بج گئے, ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں.